بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم والشكر على ما علم والثناء بما قدم من عموم نعمه ابتداءها والسرور على إن أصلها وتمام منن وضعها جمع للإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات مصطفیٰ بلند صلوات محترم مسلسل 9 شبیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آج کی شب عاشور کی رات، گریے کی رات، قیامت کی رات. ظاہر اس طریقے سے فضائل تو نہیں ہوں گے جس طریقے سے ہر شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. آج کچھ معروضات سے سن لیجیے اسی شب کے حوالے سے. آج کی شب کو حسین ابن علی نے مانگا تھا ذکر کے لیے، ورنہ یزیدیوں کا ارادہ تھا کہ 9 محرم ہی کو سارا واقعہ مکمل کر دیا جائے، رات کو حملہ کر کے سارا قصہ تمام کر دیا جائے. لیکن حسین ابن علی نے ابو الفضل عباس سے کہا کہ یزیدیوں سے جا کے کہو انی احب تلاوت القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. انی احب التسبیح والتحلیل، مجھے سبحان اللہ کہنا پسند ہے. لا الہ الا اللہ کرنا پسند ہے. ساری رات عبادت کے لیے طلب کی حسین ابن علی. کوئی حسینی آج کی رات نہ سوئے، آج کی رات جاگ کر گزارے اور کوشش کریں تھوڑا سا اگر ہو سکے جس کو آتا ہے تھوڑا قرآن پڑھے. حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے، مولانا حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے 1 تسبیح پڑھے حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے. آج کی رات کے بارے میں اصحاب حسینی اس طریقے سے تسبیح کر رہے تھے کہ دور سے آواز ایسے سنائی دے رہی تھی لہم دبیون کدبیل النحل، جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے. دور سے کوئی سنتا تو ایسی آواز آتی تھی. کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج کی رات اعمال ان اعمالوں پر مجھے باقی افضل ترین عمل مجلس حسین ہے. افضل ترین عمل حسین ابن علی کے لیے گریہ کرنا.
حسینی کو ہے جو ایک پل حسین ابن علی کو نہ بھلائے، ایک پل گرمی کو نہ بھلائے، ایک پل ماتم کو آزادانی کو نہ بھلائے، اپنے آپ کو ساری رات ماتمی بنا کر رکھے، آزادار بنا کر رکھے. کل صبح ہوگی عاشور کی صبح، ماتم میں مشغول رہے، سر میں خاک ڈالے، جو جو ماتم آپ کو آتا ہے کیجیے، لگے کہ ہم لوگ آزادار حسین ابن علی. کوئی توجہ چاروں جملوں کے اوپر. وہ شخص جو آزادار حسین ابن علی ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ ذکر حسین کا مقام کیا ہے، ذکر حسین اور روح کو کتنی طاقت عطا کرتا ہے. ایک آنسو جب آپ حسین ابن علی کے لیے بہاتے ہیں، ایک آنسو کے لیے معصومین نے 5 ثواب سے. اگر یہ آنسو آنکھ میں آ گیا، ابھی آنکھ سے باہر نہیں آیا، آنکھ کے اندر آنکھ نم ہوئی، آنکھ میں نمی آئی، آنکھ میں پانی آیا، ابھی پانی باہر نہیں آتا، اللہ کہتا ہے حسین کے رونے والے کے سہارے کو نہ بخش. ابھی آنکھ سے باہر، اگر آنکھ سے باہر نکلا ہے تو اس کا ثواب اور ہے. بہہ کر گالوں پر آتا ہے اس کا ثواب اور ہے. گالوں سے بہتا ہوا داڑھی اور سینے پر آتا ہے، ثواب اس میں سر پڑتا ہے. کیوں؟ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی. اب اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر وہ حسین کو رونے والوں کو ساری کائنات بھی دے دے تو تعجب کی ضرورت جو ہے نہیں. کچھ جملے ہیں میں نے عرض کرنے کی پیغامات بھی ہیں، کل کے حوالے سے بھی، آج کی شب کے حوالے سے بھی کچھ سماج فرمائیے اور گریا کرتے جائیے، مولانا حسین کو یاد کرتے جائیے. شب گرجے کی شب، یہ شب آہوکا کی شب ہے. کوئی بھی ازادار غلطی سے بھی ایسا نہ ہو کہ پانی پیے اور حسین کو یاد رکھے. جیسے ہی پانی لبوں سے لگایا، ایک جملہ ہے صلوات اللہ علی الحسین. اگر عربی میں نہیں بھی آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو عربی نہیں آتی. اللہ کی رحمت ہو حسین پر اور اللہ کی لعنت ہو یزید پر. یہ جملہ آپ کہیں گے، مجھے پتا ہے آپ لوگ شاید زیادہ جملے کی ضرورت نہیں، لیکن مولانا بیان کیسے کو بیان کر رہا ہوں. ایک جملہ کا اللہ کی رحمت حسین پر، اللہ کی لعنت. جیسے کہ ابھی جملہ کہیں گے 1,00,000 گناہ نام عمل سے مٹا دیے جائیں، 1,00,000 نیکیاں نام عمل میں لکھ دی جائیں. اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن کیا ہے، پانی پیتے ہی حسین کو یاد ہے. اور اسے آج کے آپ نے یہ ساری زندگی کے لیے جب بھی پانی پیو حسین کو یاد کرو. میں نے اسی مقام سے جملہ کہا تھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. پانی بدن کی حیات کا باعث ہے. میرا موضوع ہے معرفت نفس. پانی بدن کی حیات کا باعث ہے. قرآن کی آیت سے وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کائنات کی ہر شے کی حیات کو پانی میں مضمر رکھا. زمین کو زندگی مل رہی ہے پانی سے، درختوں کو زندگی مل رہی ہے پانی سے، انسانی بدن کو زندگی مل رہی ہے پانی سے. اللہ نے پانی کے ذریعے ساری کائنات کو زندگی دی. میرے معصوم مولا نے ذکر حسین کو پانی کے ساتھ جوڑ کے پیغام دیا. جس طریقے سے پانی بدن کی حیات ہے، ویسے ہی ذکر حسین تمہارے روح کے لیے حیات ہے. تمہاری روح زندہ رہے گی حسین 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 کا. روح کی زندگی چاہیے نہیں چاہیے؟ کسی عالم نے کیا خوبصورت جملہ لکھا تاکہ اگر بدن بیمار ہو جائے، بالکل رشتے کا موضوع یہی تھا، بدن بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر پہلا جملہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، آپ اپنا وزن کم کیجیے.
ساری بیماریوں کا جڑ آپ کا یہ بڑا ہوا پیٹ ہے جس پر چربی ہے. کیا کرو؟ سب سے بہترین ورزش ہے چلو. جتنا زیادہ چلو گے اتنا زیادہ پسینہ آئے گا. جتنا زیادہ پسینہ آئے گا یہ بدن کی غلاظت ہے, یہ بدن کی چربی گھلنا شروع ہو جائے گی. تم فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, تم بہترین ہو جاؤ گے, تمہارے سارے امراض دور ہو جائیں گے. سارے امراض کی وجہ ہی موٹاپا ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب؟ یہ طبیب حضرات حکیم کے پاس جائیں گے وہ یہ کہے گا, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ یہ کہے گا, طبیب کے پاس جائیں گے وہ یہ کہے گا. کسی بندے کے پاس جو علوم بدن کا ماہر ہے اس کو پہلا جملہ یہی کہنا ہے اپنا وزن کم کرو, باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں. بدن سے چربی, بدن سے غلاظت, بدن میں جو اضافی چیزیں, اضافی کولیسٹرول آ گئی, کیلوریز کیسے بڑھو کا چلو. جتنا چلو گے اتنا زیادہ پسینہ ہے. جتنا پسینہ آئے گا بدن کی گندگی صاف ہوتی ہے, بدن کی غلاظتیں صاف ہوتی جائیں گی, بدن میں چربی کھلتی جائے گی. آگے دین فرماتے ہیں کہ اگر ہر طبیب یہ کہتا ہے تو ایک طبیب ہے جس کا نام ہے حسین بن علی. بدن کی چربی گلانے کے لیے, بدن میں جو ایکسٹرا چیزیں ان کو ختم کرنے کے لیے چل کر پسینہ بہا کر بدن صاف ہوتا ہے. اگر روح تمہاری خراب ہو جائے, اگر روح تمہارا آلود ہو جائے, اگر روح پر غلاظت آ جائے, اسے کیسے ختم کیا جائے؟ آؤ مجلس حسین میں حسین کے لیے دو آنسو بہاؤ. وہاں پسینہ بہا کر بدن ٹھیک ہوتا ہے, یہاں آنسو بہا کر روح کیسے اچھی ہوگی, پاکیزہ ہوگی. مجلس حسین میں آؤ, بیٹھو, حسین کو یاد کرو. حسین نے کیا کیا تھا آج کی رات؟ آج کی رات حسین تصویر مشہور. آج کی پوری رات حسین نے مانگی ہے ذکر کے لیے انی احب تلاوت القرآن. جو حسین کی ہے اسے حسین کا مشن سمجھ میں آنا چاہیے. حسین قربانی دے رہے پورے دین کو بچانے کی, پورے دین کی حفاظت کے لیے. حسین نے گلا کٹایا, نماز کے لیے گلا کٹایا؟ نہ, یہ قربانی حسین کی خدا کی قسم توحید ہے. حسین نے قربانی دی نماز بچانے کے لیے. آپ سب پڑھ رہے تھے, حسین نے قربانی دی روزہ بچانے کے لیے. حسین اصول دین میں ہے, کبھی بھی فروغ دین کی خاطر اصول دین کی قربانی نہیں دی جاتی. پہنچ رہا ہے, لہذا جب بھی گاڑی قربانی کس نے کی, کہیے پورے دین کو بچانے کے لیے. اس دین میں نماز ہوئی ہے, اس دین میں وہ سب چیزیں موجود ہیں. توحید کس نے بچائی؟ ورنہ نعرہ تکبیر کا جیسا مذاق کربلا میں بڑا کہیں نہیں ہوتا. قتل حسین جب ہوا یزیدیوں نے نعرہ تکبیر کو بدل کیا. تاریخ توجہ دیکھی, سارے یزیدی اللہ اکبر کہہ رہے تھے. یہ نعرہ تکبیر کا مذاق اڑانا نہیں چھوڑتا ہے, یہ نواسے رسول کو ذبح کر کے نعرہ تکبیر بنا کر. حقیقت تکبیر اگر کسی نے بچائی ہے تو حسین نے. اگر آج کائنات میں کوئی بھی ڈھلنے کا سجدہ ہو رہا ہے حسین کی صدقے میں ہو رہا ہے. اگر آج خزانوں میں, مساجد میں, کعبے میں کہیں بھی اور روح باقی ہے حسین ابن علی کی صدقے. اگر حسین نہ ہوتے تو آج روز زمین پر اچھائی کا تصور نہ ہوتا. حسین نے ہر خیر کو بچایا اپنا گلا دے کر. اس قربانی حسین کو چھوٹے موٹے مقاصد میں لگا کر, چھوٹی موٹی باتوں کے ذریعے سے خدا کوئی پامال نہ کرے. حسین کی قربانی کا مقصد پورا دین بچانا ہے. اسی لیے عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جو ساری کائنات حسین حسین کرتی ہے. فلسفہ کیا ہے؟ جتنا بڑا ذکر حسین کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا, اور جتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور جس طریقے سے پوری کائنات کر رہی ہے. یہودی حسین کا ذکر کر رہے ہیں, مسیح حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ہندو حسین کا ذکر کر رہے ہیں, مہاتما بدھ کے ماننے والے حسین کا ذکر کر رہے ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے حسین سے جڑا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے عیسائی مورخ نے, لبنان کا رہنے والا ہے. آخر
میں ایک جملے میں نچوڑ پیش کرتا ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے میری پوری کتاب کا خلاصہ ایسنس نچوڑ یہ ہے. اسلام کو لانے والے کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور بچانے والے کا نام ہے حسین بن علی. یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ بچانے والے کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. جس نے اسلام بچایا ذکر اس کا زیادہ ہوتا ورنہ یزید نے ہر چیز کو انکار کر دیا تھا. یہ پیغام ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے نجس تخت پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھا, اور جو چاہو کوئی توجہ, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی خبر نہیں آئی. بنو ہاشم کا کھیل تماشا تھا. تاریخ طبری عربی میں شعر لکھا ہوا ہے, لعبت ہاشم بالملک فلا, یعنی بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل تماشا کیا تھا. فلا خبر جاء ولا وحی نزل, نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی. وحی کے انکار کا مطلب قرآن کا انکار, وحی کے انکار کا مطلب نبی کی نبوت ہے. جزیرۃ العرب پر موجود لاکھوں مسلمانوں میں سے کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا یزید تو کفر کر رہا ہے, تیرے یہ شعر تیرے کفر کی دلیل ہے. وحی کا انکار, رسالت کا انکار, وحی کا انکار, نبوت کا انکار, وحی کا انکار, کائنات کے ہر اچھے عمل کا انکار. نماز ملی وحی سے, روزہ ملا وحی سے, حج ملا وحی سے, عمرہ ملا وحی سے, جہاد کا حکم آیا وحی سے. دین کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہر حکم نبی کو وحی کے ذریعے سے ملا. وحی کا انکار کا مطلب پورے دین کا انکار. وہ یہ ایک بندہ آگے بڑھ کے یزید سے نہیں کہا کہ کیا کر بھی کون سا کفر ہے. اکیلا حسین بن علی 72 کو لے کے کربلا کے میدان میں تجربہ بدل کر عرض کروں, یزید وہ ہے جو نبی کے مشن کو ناکام بنانا چاہتا تھا. آج سرزمین پاکستان پر یزیدی بھی موجود ہیں معذرت کے ساتھ. اس مملکت خداداد پاکستان میں کچھ بدترین لوگ, بد نسب, بد حسب, بد کردار لوگ ہیں جو یزید کا بھی دفاع کر رہے ہیں, جو قاتل حسین کا بھی دفاع کر رہے ہیں. لہذا اس منبر حسین سے یہ پیغام ضرور جانا چاہیے. یزید وہ جو رسول اللہ کے مشن کو ناکام کرنا چاہتا ہے. رسول کہہ کر گئے تھے, آخری جملہ کہہ کر گئے تھے اپنی زندگی میں, انی تارک فیکم الصلاۃ. پیغام ہر ایک کے ذہن میں رہنا چاہیے. ہم لوگ یزید پر کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ ہماری لعنتیں بھی بڑی اسپیشل ہوتی ہیں. ہم ہر ایک پر لعنت نہیں بھیجتے, جگہ دیکھ کر کنفرمیشن کی بات لعنت بھیجتے. جو ہے یا نہیں ہے, یزید سن چکا تھا, یزید کے ذہن میں تھا. نبی نے جاتے وقت کہا تھا انی تارک فیکم الصلاۃ, میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت. یہ حدیث صحیح ہے, مسلم میں موجود ہے. بخاری کے بعد مسلمانوں کی معتبر ترین کتاب قرآن اور اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم نے ان دونوں کو تھام کر رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نبی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے 2 چیزیں لے کر گئے, قرآن اور اہل بیت. توجہ توجہ توجہ. قرآن کا اپنے نجس تخت پر بیٹھ کر کسی نے انکار کیا یا نہیں کیا؟ وہی کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا انکار. یزید خوش ہو گیا, میں نے قرآن کا انکار کیا. بڑے بڑے لوگ میرے دربار میں موجود تھے, کسی نے کچھ نہیں بولا, اس کا مطلب قرآن کا انکار ہو گیا. امت مسلمہ خاموش رہی. اب رہ گیا اہل بیت کا حصہ. کربلا میں توجہ, کربلا میں عاشور کے دن حسین ابن علی کا سر کاٹ کر یزید اپنی خام خیالی میں یہ سمجھ رہا تھا قرآن کا انکار کر چکا,
ہے تو حسین کی تلاوت سن لو. نبی کا مشن زندہ ہے, امت گمراہی سے بچی رہے گی. اسی کٹے سر کی تلاوت میں کتنوں کو زندگی, کتنوں کی حیات کو بدل دیا. لوگوں نے تلاوت کرتے ہوئے جب سر کو دیکھا کہ اختیار تلوار لے کے نکلے, یزیدیوں پہ حملے کر دیے. اسی کٹے ہوئے سر کی تلاوت نے 120 مقام پر سر حسین نے تلاوت کی, انقلاب برپا کر دیا. حسین اور قرآن کو کائنات میں کوئی جدا نہیں کر سکتا. حسین اور کائنات میں قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے. آج ان مجلسوں کے سلسلے میں سب کچھ باقی ہے. آج ان مجلسوں کے سلسلے میں دین باقی ہے. خود جو مجلسوں میں جانے کو بدعت سمجھتے ہیں ان کا دین سے کبھی کوئی تعلق نہیں. ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے, پورے رشتے میں کیا کیا, سورۃ الحمد کی آیت پڑھی, نبی کے احوال پڑھے, علی کے احوال پڑھے, معصومین کا کلام پڑھا, دین کی بات کی, دنیا کی جو بات تھی اس پورے رشتے میں دین کی بات ہو. اس مجلس میں جانے کو جو بدعت کہے اس سے زیادہ گمراہ بلوغ زمین پر کوئی نہیں. جو مجلس حسین میں جانے سے روکے اس سے بڑا یزید وقت کوئی نہیں. مجلس حسین کی ہے, کہاں جا رہے ہیں مجلس حسین. تو جو حسین کے پاس جانے سے روکی وہ یزید میں جو کون ہے سمجھ جائیے. کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی لب و لہجے میں کہے مجلس میں نہ جاؤ, سمجھ جائیے اس کا تعلق یزید سے ہے. کبھی یزید کے خاندان کہے یا خود یزید ہے جو حسین کی مجلس میں جانے سے روک رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے مجلس میں گئے حسین پہ رحمت کی بات جہاں ہو رہی ہے وہاں یزید پہ لعنت کی بات بھی ہو رہی ہے. یزید پہ لعنت ساری زندگی برستے رہی. یزید پہ لعنت آپ لوگوں کا ہر آدھ جو ماتم کے لیے ہوتا ہے یزید پہ لعنت کا نشان کرتا ہے. رحمت بار حسین, لعنت بار یزید, یزید تیری جاتے لعنت. آپ لوگ ہمارے قدم شریف چلا. ذکر حسین ہمارے لیے بارش نجات ہے. ذکر حسین ہماری روح کو تقویت عطا کرتا ہے. ذکر حسین اگر ہے تو ہم ہیں, اگر ذکر حسین نہ ہو تو پھر ہمارے بھی ہونے کا کوئی فائدہ. ان کا عقیدہ ہے وہ بولے ماتوری ہے نا, عزادار ہے مولا کے, کیا کرتے جواب دے سکتے ہم پر عزاداری کر. سارا سال ابھی محرم گزر جائے گا, اگلے دن سے انتظار شروع ہو جائے گا اگلے سال. ایسا ہی ہے اللہ زندگی میں تاکہ دوبارہ اس فرش پہ بیٹھ کر حسین کو دیا. موضوع نے ایک شخص سے کہا کیا تجھے پسند ہے تو مخدوم کونین سید عالمیان کو خوش کر. اور جو چاہو گے توجہ, اگر ہم سے مولا جی کہتے ہم لوگ کیسے تڑپتے بے چین ہوتے. میری قسمت میں اتنا بڑا کام, اتنا بڑا مشن, اتنا بڑا ہدف کہ حسین کی ماں کو میں خوش کر سکوں, حسین کی ماں کی میں مدد کر سکوں, حسین کی ماں کا میں ساتھ دے سکوں. حیران مجھے کہنے لگا مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ حسین پہ رویا کروں. حسین پہ رو گے حسین کی ماں خوش ہو, حسین پہ رو گے حسین کی ماں کا ساتھ دینے کے برابر. حسین پہ یہ کرو کہ آج کی شب میں یہ بھی شب ہے, یاد کرتے جائیے اور روتے جائیے. مسائل میرے پڑھنے ہیں بس 2 سے 3 روایتوں کی زحمت سے, اس کے بعد مسائل ہیں. پوری توجہ چاروں حسین پر گریا زندگی بناتا ہے. حسین پر گریا دنیا بھی سوار دے گا, آخرت بھی سوار دے گا. کل عین باقیۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی. الا عینا بکت علی الحسین, سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر روتی رہی. آنکھ میں اطمینان ہوگا اس نے حسین پہ گریا کر کے اپنے آپ کو بچایا.
حسین پر گریا انسان کا مقدر سوال دیتا ہے. حسین پر گریا جتنا عظیم عمل ہے اتنا کوئی عمل نہیں. مقدس اردبیل کی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے. ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ ساری رات جاگ کر آیا. دوست عبادت کرتے رہے لیکن یہ لیٹا اور سو گئے. جگہ کی رات تھی, جاگنے کی رات تھی, عبادت کی رات تھی, لیکن یہ نیند آ گئی, سو گئے. صبح سب مولا کے پاس پہنچے. مولا ہم نے عبادت کی, مولا رات جا کر گزاری, نماز پڑھتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, تلاوتیں کرتے رہے. یہ جو سو گیا ہے خاموش بیٹھے, بولنے ہی اس کے پاس ہے. میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں تو سوتا رہ گیا. اور نے اس کو دیکھ کر کہا تم کیوں کچھ نہیں بولتے؟ اللہ فضل رسول شہدہ سوتا رہ گیا. جاگنے کی رات تھی, شب قدر تھی, کاش کہ میں بھی جاگ سکتا. مولانا نے کہا انت اعظمهم اجرا, تمہارا اجر ان سب میں سب سے بلند ہے. وہ جو سوتا رہ گیا اس کا اجر کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے کہا ہوتا ہے, اللہ نے کسی عمل کی جزا نہیں دے گا. جو ساری رات جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اس کا اجر کم ہو گیا. جو سو رہا اس کا اجر بڑھ گیا. کیسے؟ فضل رسول میں تو کوئی کام نہیں کہ تو ساری رات جاگتے رہے. نہیں کچھ تو کیا ہے, تم بتاؤ. کہ مجھے کچھ یاد نہیں, بس اتنا ہے رات کو سوتے ہوئے مجھے پیاس نہیں. پیاس کے عالم میں جب میں اٹھا, پیاس اتنی شدید تھی, میں نے جیسے ہی پانی کو لبوں سے لگایا مجھے غریب حسین کی اجرکم علی اللہ اور آسائد کو سلامت رکھے. صلوات اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی یزید. یہ جملہ میں نے کہا, ایک جملہ پوری رات سے افضل ہے. پوری رات جاگنا ایک طرف, تڑپ کر ہائے کے ساتھ حسین کے لیے رونا. یہ ہائے جو ہوتی ہے دل سے نکلتی ہے. یہ گریا جو ہوتا ہے کوئی کسی کو دکھانے کے لیے گریا نہیں کر سکتا. گریا دل, گریا محبت کا نام ہے, گریا تڑپ کا نام ہے. جس دل میں حسین رہتا ہو وہی گریا کرے. اور کیسے حسین کے لیے گریا نہ کرے؟ حسین جس کا گریا اللہ کو منظور نہیں, وہ حسین جس کا گریا نبی کو منظور نہیں, وہ حسین جس کا گریا علی کو منظور نہیں, وہ حسین جس کا گریا حسن کو منظور نہیں. پنجتن میں چاروں ہستیاں حسین کے علاوہ, حسین اگر گریا کرے تو تڑپ جاتا. مسجد نبوی وہاں پر پہلے سنا چلی سنا ہوگا, کسی تاجر نے آ کر ایک ہرنی کا بچہ مولا حسن کو ہدیے میں دیا تحفہ. حسین نے علی نے کہا نانا مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے. تھوڑی دیر گزری تھی, 2 سے 3 مرتبہ میں مولا حسین نے بچپنے میں طفلی کی ادا ہے, نانا مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے. اصحاب رسول نے دیکھا مسجد کے دروازے سے ایک ہرنی اپنا بچہ لے آ رہے. اللہ اکبر کی شرابت جانا گیا. نبی نے کہا اسی ہرنی سے پوچھو. اصحاب نے ہرنی سے پوچھا تو ہرنی بتانے لگی میرے 2 بچے تھے. ایک بچہ شکاری شکار کر کر لے گیا اور حسن مصطفیٰ کو ہدیہ دے دیا. میں خوش تھی اپنے دوسرے بچے کے ساتھ زندہ رہنے ہوگی, لیکن جیسے ہی حسین کے لبوں پر آیا کہ نانا مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے, نانا مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے, رب کا حکم آیا ہے نہیں اپنے بچے کو لے جا, حسین رونے نہ پائے. اگر حسین رو لیا میں ایک بھیڑیے کو مسلط کر دوں گا, تجھے بھی کھا جائے گا اور تیرے بچے کو بھی کھا جائے گا. رب کو منظور نہیں حسین کو. اہل سنت کی کتابوں میں نبی در-زہرا کے سامنے سے گزر رہے تھے, اچانک ہی حسین کے رونے کی آواز آئی. پکار کے کہا یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی. فاطمہ تجھے نہیں معلوم جب حسین روتا ہے تو میں تڑپتا ہوں. حسین کا گریا نبی کو منظور نہیں. 21
گریہ نہ کرو. صبرا صبرا یا ابا عبداللہ. حسین روتے ہوئے کہا تھا تعلمت البکاء لاجلک، بابا میں نے تو رونا سیکھا ہی آپ کے لیے. کتنا بڑا مظلوم ہے. حسن مشتبہ زہر کے اثر کے بعد تشت میں جگر کے ٹکڑے ابل رہے تھے. حسین بیٹھے ہو رہے تھے. اس وقت حسن نے جملہ کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. حسین ٹھیک ہے تم مجھ پر رو رہے ہو، لیکن جیسا عاشور کا دن ہے ویسا کوئی دن نہیں. ہر ہستی حسین کے لیے دنیا، لیکن یہی حسین جس کا رونا رب کو منظور، رسول کو منظور نہیں، علی کو منظور نہیں، زہرا کو منظور نہیں، حسن مشتبہ کو منظور نہیں، وہی کربلا میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا ہے. جب سے سفر کا آغاز کیا ہے، کبھی نانا کی قبر پہ رو رہا ہے، کبھی نانی کی قبر پہ رو رہا ہے، کبھی بچوں کی طرح ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا ہے. روتے روتے کربلا میں داخل ہوئے حسین رو گئے. شب عاشور آئی، حسین کا گریہ جس جس مقام پر دیکھے. اور اب جو گریہ ہے 7 محرم کے بعد وہ تو پیاس کے عالم ہے. پیاسا حسین گریہ کر رہا ہے. یہ پیاس بڑی عجیب چیز ہے. حسین جب شہید ہو گئے تھے اور زین العابدین دفنانے آئے تھے، قبر جب بنانی تو قبر پہ لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. الذی قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا مار دیا. دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، جملے سنتے جائیے. شب عاشور پیاس کے علماء نے 5 سبب ذکر کیے. موسم گرم ہو پیاس زیادہ لگتی ہے. جگہ بہت ساری زمینیں دنیا میں ایسی ہیں گرم ہے، زمین گرم ہو پیاس زیادہ لگتی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے موسم گرم ہو یا نہ ہو، زمین گرم ہو یا نہ ہو، فزیکلی جسمانی طور پہ ایسے ہیں کو پیاس زیادہ لگتی ہے. کبھی انسان نہ موسم گرم ہے نہ زمین گرم ہے نہ جسمانی طور پہ ایسا ہے، لیکن اگر صبح سے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، سامان اٹھا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کام کرنے کے بعد، محنت کے بعد، مزدوری کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے. 5واں اور آخری سبب، اگر کسی کو غم کی خبر دی جائے، جب بیٹا مارا گیا، جب بھائی مارا گیا، یہاں پیاس تڑپ کے لگتی ہے، اسی لیے فوراً پانی پیش کیا جاتا ہے. یہ 5 سبب کربلا میں بیک وقت جمع ہو گئے. عاشور کا دن سب سے گرم دن. کربلا کی زمین اتنی گرم کہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زمین پھٹ رہی ہے. حسین کو اللہ نے بنایا ایسا تھا، جب زہرا دنیا سے جا رہی تھی کہا کہ اے ابو الحسن، میرے حسین کے سرہانے پانی رکھ دینا، اسے پیاس بہت لگتی ہے. مزدوری کیا کی ہے حسین نے، صبح سے لے کر عصر تک، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی محمد کے لاشے، ہر شہید کے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. غم کیسے کیسے ٹوٹے. جبرائیل نے جب مرثیہ پڑھا تو یہی تو کہا تھا اے آدم تیرے اس بیٹے پر اتنی مصیبتیں پڑے گی، اتنی مصیبتیں پڑے گی، اتنی مصیبتیں پڑے گی، مصیبتیں تھک جائیں گی، غم تھک جائیں گے، حسین نہ تھکے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو شب عاشور آ گئی ہے. آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے، بڑی عجیب شب ہے. جہاں ایک طرف عبادت ہو رہی ہے، وہاں خیموں میں بیویاں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں. اکبر میرا لال، کل تو نے اپنے بابا پہ قربان ہونا ہے. رملہ ایک طرف بیٹھی ہے. آصف میرے لال، کل گلا چچا پہ کٹانا ہے. زینب اپنے دولاروں کو لیے بیٹھی ہے اور محمد اپنا گلا حسین پہ کٹانا ہے. نہ جانے یہ کربلا کی مائیں کیسی مائیں ہیں. کسی ماں کو بچے کی زندگی نہیں چاہیے، ہر ماں یہی چاہتی ہے گلا کٹے تو حسین پر کٹے،
اب سوائے خدا کے کوئی نہیں، خدا کے حوالے تمہیں کر دیا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، یہ کہہ کر حسین خیام حسینی کے باہر آئے، سیدوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملے پڑھ رہا ہوں، ہر شہید کو صبح کربلا سے لے کر عصر تک حسین خدا حافظ کرتا رہا، الوداع حسین کرتا رہا، گھوڑوں میں حسین بٹھاتا رہا، راہبار میں حسین سوار کراتا رہا، اب اکیلا رشتے کربلا میں علی کا لاڈلا کھڑا ہے، زہرا کا لفظ جگر کھڑا ہے، کون سوال کرائے گا؟ ایسے میں علی کی دکھیاری بیٹی زینب کبریٰ مہار کو لے کے آگے بڑھی، آجا میرے اللہ اکبر، بڑا دل ہے زینب کا، بڑی قربانی دی ہے زینب نے، بڑا صبر ہے علی کی بیٹی کے پاس، آجا میرے ماں جائے میں تجھے سوال کراؤں گی، مہار لیے کھڑی ہے، رخصت کا وقت ہے، رخصت آخر ہے، الوداع ہونا ہے حسین کو، ایک لمحے کو نہ جانے زینب کے ذہن میں کیا خیال آیا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہنے لگی بھیا اماں نے جاتے ہوئے ایک وصیت کی تھی، وہ وصیت مجھے پوری کرنی ہے، بہن زینب کیسی وصیت؟ کب بھائی ذرا گلا کھولنا، اپنا گریبان چال کرنا، اب جو حسین نے گریبان کھولا ایک لمحے کو زینب نے آگے بڑھ کر بوسا دیا، کہا اماں نے کہا تھا کہ حسین اجروں کو بدلنا، جب حسین جا رہا ہو میری قیادت میں چلے گا آئے غریب حسین، آئے غریب حسین، اللہ نارو زینب نے ماں کی وصیت پوری کی، ایک لمحے کو حسین نے کہا بہن زینب ذرا آستین اوپر چڑھانا، بھائی وہ کیوں؟ کہا ایک وصیت مجھے بھی ہے، ایک وصیت مجھے بھی ہے، کیسی وصیت؟ کہ ماں نے کہا تھا زینب کے ہاتھوں میں بوسا دینا، ان ہاتھوں میں رسن بندے، علیکم اللہ، علیکم اللہ، یہی مذاہب ہے، عجیب و غریب مذاہب ہے، ہر مومن کا دل مجھے معلوم ہے تڑپ رہا ہے، ہر بندہ دل سے رو رہا ہے، قیامت کی شب ہے، عاشور کی شب ہے، غضب کی شب ہے، اللہ اکبر، اگر آج نہ روئے تو پھر کب روئے؟ نہ معلوم زندگی میں دوبارہ یہ رات آئے، نہ معلوم دوبارہ اس فرش پہ بیٹھنے کا موقع ملے، نہ ملے، جتنا رو سکتے ہو رو، اللہ تعالیٰ حسین کو الوداع کر دیا، حسین کی بہن زینب نے راہبار میں آ کر سوار ہوئے، ایک لمحے کو دے کر راہبار آگے نہیں بڑھتا، حسین نے کہا لے میں لاؤ تحرک یا فرضی، اے میرے راہبار تو آگے تو نہیں بڑھتا، جان کر حسین کی مظلومیت پہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اشارہ کیا قدموں کی طرف، مولا ذرا میرے سروں کی طرف دیکھیے، اب جو حسین نے دیکھا ننھی بچی لپٹی ہوئی ہے، زوجنا میرے بابا کو ڈلے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک مرتبہ پھر حسین آگے کربلا پر آئے، بچی کو گود میں بٹھایا، بچی کو بوسے دیے، بچی کو پیار کیا، بیٹا میں سفر پر جا رہا ہوں، جلد لوٹ کر آؤں گا، یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر راہبار پہ سوار ہوئے، بس چند دقیقوں کی زحمت ہے، بہت گریا کر لیا، بہت تھک گئے ہو، کسی سے میں نے ابھی کہا تھا کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلا، عاشور گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، یہ 10 دن گزر گئے، تو کہنے والے نے مجھ سے کہا ذرا یہ جا کے حسین کی ماں سے پوچھو، تم تو کہہ دیتے ہو نا 10 دن گزر گئے پتہ نہیں چلا، جس کا بھلا گھر لٹ گیا، جس کے پاس بچا کچھ نہیں، اسے پوچھو کہ اس میں کیا قیامت گزر گئی۔ حسین سوار ہوئے، میدان کربلا میں آ کر کھڑے ہوئے، موعظہ کرنا شروع کیا، نصیحت کرنی شروع کی، اب بھی وقت ہے، آج نہ جاؤ، کہنے لگے جب تک تجھے قتل نہ کر دے تجھے چھوڑے کہ نہیں، تب پھر ایک ایک کر کے آگے آؤ، جو آتا تھا فاصلے جہنم ہوتا تھا، اکیلے حسین نے جتنے آتے گئے حسین فاصلے جہنم کرتے گئے، پھر ایک مرتبہ اور حسین آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے لگے، میمنے کو میسرے میں پڑھنا ہے، میسرے کو میمنے میں پڑھنا، قلب لشکر میں حملہ کیا، فوجیں کوفہ کی دیواروں سے جا کر ٹکرائی، جملہ سماعتوں کی نظر کرو، مجھے نہیں معلوم علی بڑا بہادر کہ حسین بڑا
تعبیر روکا تھا، جملے سنتے جاؤ، ماتم کرتے جاؤ، خود کو پیٹتے جاؤ، آنسو